السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ۔ اچھا ناصر صاحب، ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے سوالی ہیں۔ ناصر صاحب، کیا قرآن ہمیں ایسا کچھ بتاتا ہے؟ اور دوسرا اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے کہ جہاں قرآن میں یہ ہے کہ انبیاء میں فرق مت کرو، وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے قرآن میں کہ اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس سارے معاملے کو عام مسلمان کو کس طرح سے لے کر چلنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے ملتے جلتے سوالات کا میں پہلے بھی بلا بنا چکا ہوں، ہم نے پھر کر دیا۔ دیکھیں، میں بات بتاتا ہوں، یہ ان کی یہ کوئی جاہلانہ روش ہے ان کی۔ ہمارے مسلمانوں کے کچھ عقیدے ایسے ہیں، کچھ ایسے فرقے ہیں جو یہ جاہلانہ روش جان بوجھ کے اختیار کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی بشمول ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جو گزرے نبی، وہ تمام ایک ہی دین لے کر آئے تھے۔ دین ایک ہی آیا۔ آدم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا، ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا، جتنے بھی نبی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام، جن کو عیسائیوں کا پیغمبر کہا جاتا ہے، المسیح کو، وہ بھی مسلمان تھا، مسلمون کہا گیا۔ حواری جو تھے، حواری، ان کو بھی ہمارے قرآن میں مسلمان کہا، وہ دین اسلام کے ہی پیروکار تھے۔ ابھی سوال آپ کا یہ تھا کہ نبی پاک کے دار کے سوالی، ایسا نہیں ہے، ایسا کہیں نہیں لکھا۔ دیکھیں، کوئی قرآن پاک تو آسمان سے ایک آئے، ایک کتاب آئی جس کو لکھوایا گیا، صحابہ کرام کے دور میں جمع کیا گیا، اس کو پھیلایا گیا، وہ چلتے چلتے آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی روح سے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کے دار کا سوالی نہیں ہے۔ یہ بالکل من کرتا اور فضول قسم کی باتیں جن کے بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ ایک اللہ کا پرچار کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، جو تمام انسانوں کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو تم کو مار دے گا۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی اعمال پر کیا ہوگا، نیک کام کیے ہوں گے، ان کو وہ اجر عظیم دے گا، اور جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے ان کو جو ہے وہ عذاب ڈالے گا، عذاب میں ان کو بھیجے گا۔ یہ ہے انسان کی۔ نبی پاک کا دار کے سوالی، اس طرح کی باتیں نعتیں، یہ کفر اور شرک ہے، یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ نبی پاک نے شرک کی نفی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ان کو سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یہ نعتوں وغیرہ میں بولا گیا ہے، یہ شاعری پیدا کی گئی، اس کا دین سے دور دور تک ان نعت خانوں کو جوتے مارنے چاہیے جنہوں نے یہ شرک پھیلایا۔ ایسے ہی یہ کوئی نبی پاک کی محبت یا والہانہ محبت کا دار نہیں ہے کہ آپ وہ شرک کے زمرے میں چلے جائیں اور کفر کے زمرے میں چلے جائیں۔ اگر نبی پاک آج زندہ ہوتے تو وہ منع فرماتے اس چیز سے کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے۔ اور دیکھیں، دوسری بات میں آپ کو میں واضح بتا دوں کہ ایسا نہیں کہا گیا۔ اگر نبی آل اینڈ آل ہوتے یا سارے در کے سوالی ہوتے تو آپ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے نماز میں کیا کہتے ہیں؟ نماز میں آپ پوائنٹ ٹائم یہی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کیا کہتی ہے؟ کیا نبی پاک سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ 5 وقت کے نمازی نہیں؟ وہ تہجد بھی پڑھتے تھے، اور تہجد میں یہی پڑھتے سورہ فاتحہ۔ کیا یہ ان کا حکم نہیں ہے؟ کیا ہمارے صحابہ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی؟ کیا بادشاہوں نے، پیروں نے، غوثوں نے، صاحب نے نہیں پڑھی؟ کیا کوئی ایسا ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے نماز میں؟ آج کے دور میں بھی کوئی ایسا ہے؟ اور آپ دیکھ لیں کہ سورہ فاتحہ آپ کو کیا کہہ رہی؟ سورہ فاتحہ یہی کہتی ہے، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے نام کیا، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر آپ نے غضب کیا، جن پر آپ نے عذاب کیا۔ آپ دیکھیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، انہوں نے پڑھی سب سے پہلے۔ تو کیا ان سے پہلے کوئی قوم تھی باپ آدم کی اولاد سے جن پر فضل کیا گیا؟ اور کون لوگ تھے جن پر عذاب کیا گیا؟ آپ خود تو جن کا ہے، قرآن اس کے بارے میں کہہ رہے، واضح واضح کہہ رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم نبیین من ذریات آدم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نام کیا، یہ انبیاء ہیں اور آدم کی نسل سے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ تو کچھ کہہ رہے ہیں نبی پاک آدم کی اولاد ہی نہیں ہے، پہلے وہ علیحدہ کو کہیں سے آ گئے۔ یہ جہالانہ روش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دین اسلام کو بھیجا گیا جہالت کے خاتمے کے لیے۔ یہ تو ابھی بھی جہالانہ باتیں کرتے ہیں، یہ داڑھیوں والے جو، یہ ابھی بھی جہالانہ روش اختیار کیے ہوئے ہیں کہ نبی پاک نہیں، وہ نور سے نور جدا، کیڑا نور بھائی جدا ہو گیا؟ کتوں ہو گیا نور؟ نبی پاک انسان تھے، آدم ذات تھے، بشر تھے، وہ بالکل نور نہیں ہے۔
آگے جا کے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَهُ نُوحًا وَمِنْ ذُرِّيَّاتِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور یہ ابراہیم کی اولاد سے ہیں اور یہ یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں اور قرآن سے سنا رہا ہوں۔ کیا ہم قرار کرتے ہیں؟ یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ وہ پیغمبر ابراہیم کی اولاد سے ہیں اور وہ یعقوب کی اولاد سے ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور مقبول کیا۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر بھی کیا جاتا تھا اور سجدے میں گر جاتے تھے۔ کن پر انعام کیا اللہ نے؟ کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر بھی کیا جاتا تھا تو وہ رونے لگ جاتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے۔ ان پر نہیں جو دو نمازیں پڑھ لے اور چوڑے ہو کے باہر آتے ہیں مسجدوں سے، ایسے سے کرتے ہیں جیسے کو بڑا آسان کر لیا اللہ کی ذات پر انہوں نے۔ جو اللہ کا نام لے کر موم نہ ہو جائے، جھک نہ جائے، جس کا سر جھک نہ جائے خوف سے، وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ وہ کٹا کسی اور مذہب کا پیروکار تو ہو سکتا ہے، شاید اس نے کیا پڑھا۔ جو کٹے ٹائپ لوگ ہیں نا، داڑھیوں والے مسٹنڈے جو چوڑے ہو کے نکلتے ہیں، اللہ کی جب آپ عبادت کریں آپ پگھل نہ جائیں تو عبادت کیسی؟ اس لیے اللہ نے کہا ان پر انعام کیا جو رونے لگ جاتے تھے اور سجدہ میں گر جاتے تھے۔ کون تھے؟ وہ پیغمبر یعقوب کی اولاد میں سے تھے، پیغمبر ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ وہ ان میں سے جن کو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا گیا اس سے پہلے ان کی اولاد میں سے تھے۔ اگر نبی پاک علیہ نال ہوتے سارے درکس والی ہوتے تو وہ شاید نماز نہ پڑھتے۔ وہ یہ نماز کہتے ہیں، یا اللہ میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا افضل ترین انسان، یا اللہ میرے سے پہلے گزرے ان کو میرا راستہ دکھانا اور جو میرے بعد آئیں گے ان کو میرا راستہ دکھانا۔ ایسا انہوں نے نہیں کہا، اور نہ ایسا دین ہے۔ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف آؤ۔ نبی پیغمبر انسان ہوتے ہیں، وہ مر کے جا چکے اپنا فرض پورا کر کے، ان کے لیے قیامت کے لیے اجر عظیم ہے قیامت کے روز کے لیے۔ تم کیوں فرقے میں پڑھتے ہو؟ کیوں فرقے بازی میں پڑھتے ہو؟ کیوں ایسی تبلیغ کرتے ہو؟ نبیوں میں تفرقہ کرتے ہو؟ تمہارا کیا مقصد ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے پیروکار ابراہیم کے وہ بعد میں ماننے والے تھے، یعقوب کے ماننے والے تو وہی تھے، تو ہم مسلمان نبی پاک۔ اور ایک اور میں بات بتا دوں کہ نبی پاک کو پہلے مسلمان نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جس کی داڑھی ہوگی لمبی ساری وہ مسلمان ہوگا۔ پہلے بھی مسلمان، آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے۔ میں سورہ بقرہ کی آیت کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور یہی حکم کر کے ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب اپنے بیٹوں کو کہ میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تم لوگوں کے لیے منتخب فرما دیا ہے، سو تم بجز اسلام کے کسی اور حالت پر اپنی جان کو مت دینا، مرنے سے پہلے مسلمان مرنا۔ یہ تھا ان باپ بیٹوں کا پیغام اپنی اولاد کے لیے۔ اِذْ قَالَ لِابْنِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، جب اس نے بیٹوں سے پوچھا میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو، تو انہوں نے یکم جواب دیا کہ ہم اسی کی عبادت کریں جس سے آپ اور آپ کے باپ داد کرتے آئے، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کرتے ہوئے آئے، الہم واحدن، یعنی وہی معبود جو بات اللہ شریک ہے۔ اور ہم سب تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب تو اللہ ہی کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ کوئی نبی پاک پہلے مسلمان تو نہیں، مسلمان تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے۔ تمام انبیاء ایک دین کے پیروکار تھے، اس کا نام ہے دین اسلام، جس کو مقدس کر دیا گیا، جس کو مقید کر دیا گیا آخری کتاب میں، قرآن پاک میں، آخری رسالت میں اور آخری نبوت میں۔ اللہ نے ضرورت نہیں محسوس کی کہ یہ لوگ میری توحید پر رہیں گے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے اس دین کے آنے کے باوجود بھی توحید کا پرچار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور دین کو کہیں کا کہیں لے گئے، بٹوارا کر لیا دین کا۔ لعنت ہو پیرو تم پر، لعنت ہو اللہ کی طرف سے جنہوں نے دین کا حلیہ تباہ کر دیے۔ ایک وہ تھا، وہ دونوں بریلی میں پیدا ہوا، وہ اتنا مشرک تھا، اسے دین کا کنسیپٹ ختم کر دیا۔ دین اسلام میں توحید کے علاوہ کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ جو دین اسلام کے توحید کے علاوہ پرچار کرے گا سمجھو وہ کسی اور کا دین کا پیروکار ہے، اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی، وہ غیر اللہ کی طرف چلا گیا۔ جاؤ جا کے کرو، تم اللہ کے پیروکار نہیں ہو جو توحید کے بغیر پرچار کرے گا دین اسلام کا۔ دین اسلام میں توحید کے علاوہ دوسرا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ فلانے کو مان لو، فلانے کو کبھی نبی کو خدا بناتے ہو، کبھی ولیوں کو خدا بناتے ہو، کبھی خود خدا بن کے بیٹھتے ہو، بے شرمو۔ اس لیے یہ جو ہے نبی پاک بالکل نہیں ہے، وہ ان کے در کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔
بلکہ آپ دیکھ لیں عبادت کیا ہے، دین کیا ہے. میں نے آپ کو سمجھا دیا نماز کیا ہے. نماز میں ہم 5 ٹائم قرار کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبیوں کے ہوتے ہیں نا نبی سارے سوالی، تو وہ یہی کہتے ہیں یا اللہ میرا راستہ آدم سے لے کر جو پہلے مر چکے ان کو دکھانا اور آنے والوں کو میرا راستہ. انہوں نے ایسا نہیں کہا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ دین کیا ہے اور حکم الہی کیا ہے. ان بے شرموں کو نہیں پتا. یہ جو کہتے ہیں نا ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کی نسل سے ہیں تو ہم اعلیٰ افضل ہو گئے، کہاں لکھا ہے؟ بالکل نہیں لکھا. یہ ان کی جہالت بھی ہے اور ان کی ہٹ درمی ہے جو یہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. پہلے والی قوموں کو اللہ نے گھر کیا تو یہ کہاں بچیں گے؟ جب عیسائیوں نے اس مسلمان کو پیغمبر علیہ مسیح گزرے، جب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ 3 ہے، انہوں نے کہا نہیں سر ہم، وہ دوسری طرف چلے گئے. پھر اللہ نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کہا کہ آپ میرا پیغام پرچار کریں. انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا تو اللہ نے ان کو رد کر دیا، نیا نبی لے آیا. تو تم نے تو نبی کو خدا ہی بنا دیا، بے شرمو. تم تو ان سے بھی تو آتا گئے ہو. یہ بالکل وہ در کے سوالی نہیں ہے، تو کوئی کسی کے در کا سوالی نہیں ہے. تمام پیغمبر ایک پلیٹ فارم پکڑے ہیں. کوئی پہلے آیا، کوئی درمیان میں آیا اور کوئی آخر پہ آیا. یہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے وہ کہتا ہے میں نے فضیلت دی، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، لیکن ہمیں بتایا تو نہیں کس کو کیا اپنا ہے. اللہ نے کہا یہ رسول ہیں کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، یعنی موسیٰ، سیدنا موسیٰ سے کلام کیا. اور اس المسیح کو ہم نے خاص قوت دی، خاص قوت سے طاقت بخشی. روح اللہ کہا گیا اس کو، مقدس روح کہا گیا اس کو، اللہ کی روح ہے، کلمت اللہ کہا گیا اس کو. لیکن یہ تو نہیں کہا کہ وہ نبیوں کے سردار. لیکن نبیوں میں تفرقہ کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کفر ہے. نہ کریں ایسے سوال. صرف نبی کا پرچار کیا ہے؟ نبی کا حکم ہے ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی حاجت روا ہے، اس کی نمازیں پڑھو، اس کے ارکان دین اسلام کے پورے کرو. شریعت محمدی پر ہے. شریعت محمدی میں کہیں نہیں لکھا کہ شرک کرو. شرک کی نفی کی گئی نبی کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. اس لیے اللہ کے رسول کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ. یہ نہیں ہے بالکل نام نہاد باتیں ہیں. یہ دین یہ ہے کہ تمام انبیاء ایک پلیٹ فارم پہ ہے، ان کا ایک ہی میسج تھا، ایک ہی پیغام تھا. کیا کسی نبی نے وہ اللہ سے عذاب لینا ہے اگر وہ یہ بات کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تم مجھے خدا بنا لینا یا فلانا افضل ہے، میں افضل ہوں؟ کہیں نہیں انہوں نے کہا. وہ تو آزادی کے ساتھ روتے رہے، عبادت کرتے رہے. ان کو باہر کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ دیکھ لیں اپنا سورہ جو ہے سورہ نساء میں، کئی صورتوں میں کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے دے، اس کو فہم دے دے، حتیٰ کہ اس کو نبوت دے دے. تو لوگوں سے کہنے لگا اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جا. ویسا کیوں کر کہے گا؟ ویسا نہیں کہہ سکتا. ہم تتخذوا ملائکۃ نبیین اربابا، اور نہ اس کو یہ حق ہے تم اس بات کا حکم دے دے کہ تم نبیوں کو اور فرشتوں کو خدا بنا لو. کیا تم مسلمان ہو؟ یہ حق نہیں ہے نبیوں کو اور فرشتوں کو خدا بنا لینا. میکائیل کا اتنا قد ہے اگر وہ زمین پر اترا ہے شاید لوگ اسی کو خدا بنا لیں. یہ لوگ جہل قسم کے. یہ نفی کی گئی فرشتوں کی اور پیغمبروں کی کہ ان کو خدا نہ بنا لینا. یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، زہر پھیلاتے ہیں دین کے اندر. یہ دشمن ہے دین اسلام کے. یہ جاہل ترین جو یہ پیر کی، یہ جنہوں نے یہ تبلیغ کی، جس طرح سے یہ پھیلا رہے ہیں سادہ لوگوں کو، جس طرح تنقید کی گئی، یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے اور یہ بخشے نہیں جائیں گے. یہی ہے جن کے لیے سورہ مومن کہہ رہی ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان کے چمچوں کو بھی. یہ اسی سین کا اشارہ کیا گیا جب کہا گیا جی ہم نے آپ کو پیر مانا تھا، ایک آپ کا جز ہم سے تھوڑی دیر کے لیے تو دور کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، وہ کہیں گے ہم سب تو پکڑے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی دوزخ میں ڈال دیا اور تمہیں بھی. ڈرو اس وقت سے. میں سادہ لوگوں سے کہتا ہوں ان کی تبلیغ پر نہ جائیں، قرآن پڑھیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے رسول کی اصل تعلیم کی طرف آئیں. وہ نبی کرتا ہے اللہ کے رسول کا دین، ان کی تبلیغ، ان کا پرچار نفی کرتا ہے شرک کی. یہ ساری باتیں شرک کے زمرے میں ہیں جو یہ پھیلاتے ہیں.